بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تیمم کے بیان میں شرع الاسلام میں، اور ہماری بحث چل رہی تھی چوتھی طرف میں، جو چار طرف بتائی گئی تیمم میں، اس کی چوتھی طرف میں ہماری بحث اور گفتگو ہے، اور جو اس میں احکام بتائے گئے تھے ان احکام میں سے ہم نے پہلے حکم کو گزشتہ درس میں پڑھا تھا، اور آج دوسرا ہم حکم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ انسان جو پانی جس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس کا تیمم کا وظیفہ اس وقت ہوگا، یعنی وہ تیمم اس وقت کرے گا کہ پہلے وہ پانی کو طلب کرے، تلاش کرے، ڈھونڈے۔ صحیح، وہ سب بتایا کہ اور پھر اگر جو ہے وہ، لیکن اگر کوئی انسان پانی طلب کرتا ہے، نہیں کرتا، اور بس یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے اور تلاش بھی نہیں کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ لے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یا پھر وہ پانی پا لے، اسے پانی مل جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی واجب ہے انسان پر کہ وہ پانی کو تلاش کرے، لیکن ایک انسان تلاش نہیں کرتا پانی کو اور نماز پڑھ لے، پھر وہ اپنے مثلا قافلے میں یا اپنے دوستوں کے پاس پانی کو پا لے، تو اب کیا کرے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان کہ جو پانی طلب نہ کرے، پانی تلاش نہ کرے اور نماز پڑھ لے، پھر وہ اس کو پا لے اپنے قافلے میں یا اپنے دوستوں کے پاس، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، طہارت کرے اور نماز کا اعادہ کرے۔ تیسرا کیا ہے حکم؟ کہ جو انسان پانی نہ پائے اور وہ تیمم کر لے، جس انسان کو پانی نہیں مل پا رہا ہے وہ تیمم کر لے، قید کی وجہ سے یا حبس کی وجہ سے جیل میں ہے، وہ جہاں تیمم کر لے، کسی موضع نجس پہ تیمم کر لے، یعنی موضع نجس میں ہے، کسی انسان کو پانی نہیں مل رہا ہے اور وہ قید ہے یا مثلا محبوس ہے، یعنی جیل میں ہے، اور وہ کسی نجس جگہ پر تیمم کر دے، تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول ہے کہ مثلا اسے وہ نماز پڑھے گا اور پھر اعادہ کرے گا، ایک قول یہ ہے کہ نماز کو وہ تاخیر کرے گا یہاں تک کہ عذر زائل ہو جائے، اور اگر وقت نکل جائے تو پھر قضا کرے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ فرض ہی ساقط ہو جائے گا، چاہے ادا بھی اور قضا بھی۔ اور صاحب شرح کہتے ہیں یہ اشباہ ہے، یعنی فرض ہی ساقط ہو جائے گا، ادان بھی اور قضان بھی، اور یہی اشباہ ہے۔ یعنی ایک انسان کو پانی نہیں مل پا رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ جیل میں ہے، قید میں ہے، اور اب وہ جیل یا قید میں ہے، تو کیا نجس جگہ وہاں موجود ہے، فرض کرے اسی کو تیمم کر لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور پھر جو ہے وہ اعادہ کرے گا نماز کا، اور ایک قول یہ ہے کہ نماز کو تاخیر کرے گا یہاں تک کہ عذر زائل ہو جائے، اور اگر وقت گزر جائے، نکل جائے، تو پھر جو ہے وہ قضا کرے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ فرض ہی ثابت ہو جائے گا، ادان بھی قضان بھی، نہ ادا واجب ہے نہ ہی قضا واجب ہے، اور صاحب شرائع کہتے ہیں کہ یہی اشباہ ہے۔ جی، چوتھے کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مثلا نماز میں داخل ہونے سے پہلے پانی پا لے، یعنی ابھی نماز شروع نہیں کی، اسے پانی مل گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ابھی پانی نہیں تھا، تیمم کر لیا، اور ابھی وہ نماز میں داخل نہیں ہوا، نماز شروع نہیں کی، تو وہ کیا کرے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ طہارت کرے، یعنی وضو یا اس نے جو جس کی وجہ سے کیا ہے وہ کرے،
لیکن اگر وہ فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ پائے تو پھر کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ چکا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے پانی ملے تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر وہ پالے پانی اثناء صلاۃ میں، یعنی ابھی نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ پانی مل گیا، پانی آ گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اگر وہ رکوع تک نہیں پہنچا ہے، نماز شروع کر دی، نیت باندھی، قرات کی اور پھر رکوع تک نہیں پہنچا، کہتے ہیں پھر وہ پلٹ جائے گا، یعنی نماز کو چھوڑ دے گا اور طہارت کرے گا، پھر نماز طہارت کے ساتھ پڑھے گا، یعنی وضو یا غسل جو غسل واجب تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا ولو اس نے ابھی تکبیرۃ الاحرام ہی کہی ہے صرف، لیکن چونکہ نماز شروع کر دی تو اگر تکبیرۃ الاحرام بھی کہی ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اور صاحب شرح کے یہاں یہی اظہر ہے۔ پانچواں مسئلہ، پانچواں حکم یہ ہے کہ جو متطہر کے بالماء، یعنی جو انسان وضو یا غسل سے جو چیزیں اس کے لیے مباح ہوتی ہیں، جو چیزیں وضو اور غسل سے مباح ہوتی ہیں وہی چیزیں تیمم سے بھی مباح ہو جاتی ہیں۔ ابھی عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں اور پھر اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہنے الثانی یعنی الحکم الثانی، یجب علیہ طلب الماء، جو شخص اپنے پاس پانی نہیں رکھتا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پانی تلاش کرے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، یعنی جس کو وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ وہ پانی کو تلاش کرے، اگر پانی اس کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنْ خَلَّا بِالطَّلَبِ، پس اگر وہ خلل کرے طلب میں، یعنی طلب نہ کرے، تلاش نہ کرے پانی، وَصَلَّى، اور نماز پڑھے، اگر وہ پانی کو طلب نہ کرے، اس میں خلل کرے اور نماز پڑھ لے، ثم وجد الماء، پھر وہ پانی پا لے، اسے پانی مل جائے، کہاں مل جائے؟ پھر رحلے یعنی اپنے قافلے میں، یعنی سفر کر رہا ہے اور قافلے میں پانی ہے اس کے، لیکن طلب نہیں کیا، تلاش نہیں کیا اور جو ہے پھر نماز پڑھ لی، پھر پانی کو اس نے پا لیا، یا اس کے اوما صاحب ہی یا اس کے دوستوں کے پاس پانی موجود ہے۔ جی تطہر وأعاد الصلاۃ، تو پھر وہ طہارت کرے گا، طہارت بالماء، وضو یا غسل جو اس پہ واجب تھا، وأعاد الصلاۃ، اور نماز کا اعادہ کرے گا۔ نمبر 3 یعنی الحکم الثالث، من عدم الماء وما يتمم به، جس کو کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ تیمم کر رہا ہے، قید میں یا جیل میں، فی موضع نجس جگہ پر، یعنی پانی جس کے پاس نہیں ہے، پانی نہیں ہے کسی کے پاس، من عدم الماء وما يتمم به، پانی نہیں ہے اور پھر وہ تیمم کر رہا ہے، جیل میں ہے یا مثلا قید میں ہے لیکن موضع نجس پر تیمم کر رہا ہے، قیلا یصلی و یعید، ایک قول یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھے گا و یعید، و اعادہ کرے گا، یصلی نماز پڑھے گا، یعید اور اعادہ کرے گا۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے یؤخر الصلاۃ، نماز کو تاخیر کرے گا، حتی یرتفع العذر، یہاں تک کہ عذر زائل ہو جائے، فإن خرج الوقت قضا، اور اگر وقت نکل گیا اور عذر زائل نہیں ہوا تو قضا، تو پھر نماز کی وہ قضا کرے گا۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے یسقط الفرض، کہ فریضہ ہی ساقط ہو جائے گا، اداءً و قضاءً، ادا بھی اور قضا بھی،
وَهُوَ الْأَشْبَاهُ، اور یہی قول صاحب شرح کہتے ہیں کہ یہی اشباہ ہے، مشابہ ترین ہے. صحیح سے سمجھ آ گیا. الرابع اذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاۃ، اگر ایک انسان نے پانی تلاش کیا نہیں ملا اور اب وہ نماز اس نے شروع کی تیمم کے ذریعے سے، تیمم کر کے نماز شروع کی، لیکن تیمم کیا اس نے نماز شروع نہیں کی، ابھی اس نے تیمم کیا نماز شروع نہیں کی. اذا وجد الماء، وہ پانی پا لے، اسے پانی مل جائے، قبل دخول ہی، اس سے قبل کہ وہ نماز میں فی الصلاۃ نماز میں داخل ہو، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اسے پانی مل گیا، تطہر، تو وہ کیا کرے گا؟ طہارت کرے گا، یعنی وضو کرے گا یا غسل کرے گا، جو بھی اس کا وظیفہ تھا. وَإِن وَجَدَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ، اور اگر وہ پانی کو پائے مثلا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فراغ بعد فراغی من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، لم یجب الاعادہ، تو اعادہ واجب نہیں ہے. اگر ایک انسان نماز میں داخل ہونے سے پہلے پانی پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، جو بھی اس کا وظیفہ تھا، اور اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن ایک انسان پانی پائے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، یعنی تیمم سے نماز پڑھ لی کافی ہے. کہنے وَإِنْ وَجَدَهُ، اگر وہ پانی پائے یعنی پانی ملے اسے، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ نماز میں ہے، پانی پا لیا اور وہ نماز میں ہے، پیلا، تو ایک قول یہ ہے پانی کا کیا ہوا، پانی آ گیا، پانی مل گیا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے. قیلا، ایک قول یہ ارجع معلوم یرکا، ایک قول کیا ہے کہ یہ پلٹے گا کب تک؟ جب تک رکوع میں داخل نہیں ہوا. یرجع ولم معلم یرکا. دوسرا قول کیا ہے؟ یمضی فی صلاتہ، یعنی اپنی نماز کو جاری رکھے گا، پڑھتا رہے گا، اگر چاہے اس نے صرف تکبیرۃ الاحرام ہی کیوں نہ کی ہو صرف. ایک قول کیا ہے جب تک، یعنی سوال کیا ہے کہ ایک انسان تیمم سے نماز شروع کر دے اور پھر وہ پانی مل جائے، اسے پانی آ جائے، پانی مل جائے، پانی اس تک پہنچ جائے. تو ایک قول کیا ہے کہ اگر وہ رکوع تک نہیں پہنچائے تو پلٹے گا، نہیں نماز چھوڑ دے گا اور وضو کرے گا اور یا غسل جو بھی اس واجب تھا پھر نماز پڑھے گا. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا، چاہے صرف اور صرف تکبیرۃ الاحرام ہی کیوں نہ اس نے کہی ہو. تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز شروع کی، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا. وَهُوَ الْأَزْهَرُ، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہی اظہر ہے. اظہر یعنی زیادہ ظاہر ہے قول، یعنی صاحب شرح کے نزدیک. الخامس، یعنی پانچواں حکم، الحکم الخامس، المتیمم یستبیح ما یستبیح المتطہر بالماء، جو شخص تیمم کرے اس کے لیے وہ سب مباح ہے جو وضو اور غسل کرنے والوں کے لیے مباح ہے. تیمم کرنے والے کے لیے ہر وہ چیز مباح ہے جو وضو یا غسل کرنے والوں کے لیے مباح ہے یا مباح ہوتی ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو معلوم کر سکتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.